الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فضائل درود میں ملتی ہیں جمعرات کی رات اور جمعے کا دن، یہ خاص درود پاک پڑھنے کا وقت ہے۔ جمعرات کی رات کوئی نارمل نائٹ نہیں ہے، یہ کوئی جس کو آپ کہیں کہ جیسے پورا ہفتہ ہے ویسے ہی جمعرات کی رات ہے، ایسا نہیں۔ جمعرات کی رات کو بچپن سے ایک جملہ آپ نے بھی سنا ہے، میں نے بھی بزرگوں کو سنا کہ جمعرات بھری مراد، جمعرات کو مرادیں بھری جاتی ہیں۔ ہمارے استاد صاحب ایک بات کہا کرتے تھے کہ بزرگوں کی بات جو ہے نا وہ فضول نہیں ہوتی، بزرگوں کی اکثر باتوں کی کوئی نہ کوئی اصل ہوتی ہے، پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے۔ تو یہ جو جمعرات بھری مراد ہے نا، یہ بچپن سے سنتے رہے، پھر جب بڑے ہوئے کتابیں پڑھی تو پتہ چلا کہ روایتوں میں یہ مضمون ملتا ہے کہ جمعرات کو مانگی جانے والی دعائیں رد نہیں کی جاتی ہیں، یعنی دوسرے لفظوں میں مرادیں بھر دی جاتی ہیں، مرادیں پوری کر دی جاتی ہیں جمعرات کو۔ پھر دوسری بات، چونکہ جمعرات بیسیکلی یہ جمعے کی رات ہے، اس لیے اس کو جمعرات کہا جاتا ہے، یاد رکھیے گا۔ اور جمعہ جو ہے وہ اتنا امپورٹنٹ ڈے ہے، اتنا مبارک دن ہے کہ سورہ جمعہ قرآن میں جمعے کی فضیلت بیان کرنے کے لیے، اس کی اہمیت بیان کرنے کے لیے ایک پوری سورت سورہ جمعہ کے نام سے قرآن پاک میں جگمگا رہی ہے۔ اور جمعے کی ایک نیکی، سبحان اللہ، علماء فرماتے ہیں کہ جمعے کو کوئی شخص ایک نیکی کرے اسے 70 ٹائمز یعنی 70 گنا زیادہ ثواب ملتا ہے۔ تو یہ جمعرات شروع ہوئی نا، نیکیوں کا سمجھ لیں میٹر شروع ہو گیا ہے۔ آپ جو بھی نیکی کریں گے اللہ بڑا کریم ہے، اس کے خزانوں میں کمی نہیں، یہ نیکیاں ملٹی پلائی ہونا شروع ہو گئی ہیں، سبحان اللہ۔ جبھی جمعے کے دن اگر حج آ جائے تو علماء فرماتے ہیں، مفتی احمد یار خان نجمی فرماتے ہیں، جو جمعے کو حج آ جائے تو وہ 70 حج کے برابر ہے، اسی لیے اس کو حج اکبر بھی کہا جاتا ہے، اکبری حج بھی کہا جاتا ہے۔ تو بہرحال بہت ساری فضیلتیں ہیں جمعے کے درود کی، جمعرات کے درود کی، مگر ایک عاشق رسول کے لیے ایک فضیلت بڑی کمال کی ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس کا مضمون ہے کہ اور دنوں کا درود فرشتے مجھ تک پہنچاتے ہیں، مگر جب جمعہ کا دن آتا ہے تو میں درود براہ راست خود سماعت کرتا ہوں۔ جو بیچ میں فرشتوں کا واسطہ ہے نا وہ بھی ہٹ جاتا ہے، اب غلام درود پڑھتا ہے، آقا سماعت کرتے ہیں۔ ڈائریکٹ ڈائلنگ ہے بھائی، جمعرات کی رات اور جمعے کا دن براہ راست رابطہ ہے، تو جتنا ہو سکے جمعرات کی رات بھی جمعہ کا دن بھی کثرت سے درود پاک پڑھ کر گزارا کریں۔ آئیے مل کر محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھ لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماہ سفر المظفر جاری ہے اور یہ مہینہ برکتوں والا بھی ہے، رحمتوں والا بھی ہے، بڑے تاریخی واقعات بھی اس میں ہوئے ہیں، مگر بدقسمتی سے سفر کے حوالے سے بھی کچھ دنوں اور کچھ فگرز یعنی اعداد کے حوالے سے بھی، عدد کے حوالے سے بھی لوگوں میں عجیب عجیب وہم پھیلائے جاتے ہیں۔ سفر کا مہینہ بڑا منحوس ہوتا ہے، فلاں دن اچھا نہیں ہوتا ہے، فلاں نمبر اچھا نہیں ہوتا ہے، عجیب عجیب باتیں اور بدشگونیاں اور جس کو آپ کہیں غلط فہمیاں پھیلائی جاتی ہیں۔ آج اگر آپ غور سے بیان سنیں گے تو بہت ساری غلط فہمیاں جو ہیں وہ دور ہو جائیں گی، اور یہ سیکھنے کو ملے گا کہ کیا کوئی واقعی دن، مہینہ، شخص، عدد، گھڑی، کوئی عمل ایسا ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے یہ منحوسیت آ جاتی ہے، بدشگونی ہو جاتی ہے، کام خراب ہو جاتا ہے۔ توجہ سے سنیے گا، انشاءاللہ آج کا بیان نارمل جو ہمارا بیان ہوتا ہے اس سے کچھ ہٹ کر ہے، مگر بڑا کمال کا ٹاپک ہے اور بڑی معلومات آج آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا۔ منقول ہے کہ ایک شخص کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اس کے بارے میں آتا ہے کہ ایک بادشاہ جو ہے اپنے وزیروں مشیروں کے ساتھ دربار میں موجود تھا کہ کالے رنگ کے آدمی کو، کالے رنگ کا تھا اور ایک آنکھ والا تھا، اس کو بادشاہ کے سامنے پیش کیا گیا اور لوگوں کو شکایت تھی کہ بادشاہ سلامت یہ اتنا منحوس ہے کہ جو اس کی شکل دیکھ لیتا ہے اسے ضرور کوئی نہ کوئی نقصان اٹھانا پڑتا ہے، آپ مہربانی کریں اس بندے کو ملک سے باہر نکال دیں۔ جس نے بھی اس کو دیکھا ہے نا اس کا کام خراب ہی ہوتا ہے۔
تھوڑی دیر سوچنے کے بعد بادشاہ نے کہا کہ پہلے میں جو ہے نا اس پر تجربہ کروں گا، ایک بندے کے بارے میں ڈیسیژن لینے سے بہتر ہے ایک تجربہ میں بھی کر کے دیکھتا ہوں۔ بادشاہ نے آرڈر دے دیا کہ صبح سویرے اس بندے کا چہرہ مجھے دکھانا سب سے پہلے، اس کے بعد میں اپنا دن سٹارٹ کروں گا۔ ایسا ہی کیا گیا۔ بادشاہ سلامت کے سامنے وہ کالے رنگ کا ایک آنکھ والا آدمی کھڑا کر دیا گیا، ارلی ان دا مارننگ، صبح ہی صبح۔ بادشاہ اس کو دیکھا، اس نے واپس پلٹ کر آیا، اپنے کام کاج اس نے پلان شروع کیا، دن شروع کرنے کی تیاری کی۔ ابھی لباس تبدیل کر کے اس نے چپل میں پیر ہی ڈالا تھا کہ جوتے کے اندر ایک زہریلے بچھو نے بادشاہ کو ڈنک مار دیا۔ بادشاہ چیخا، خادم آئے، زہر کے اثر سے بادشاہ کا رنگ نیلا پڑ گیا، محل میں شور مچ گیا کہ بادشاہ سلامت کو بچھو نے کاٹ لیا۔ چند لمحوں کے بعد وزیر خاص بھی پہنچ گئے، ہاتھوں ہاتھ شاہی طبیب کو بلایا گیا، ڈاکٹر آئے، بڑی مہارت کے ساتھ علاج کیا۔ اب بادشاہ کی جان تو بچ گئی، بادشاہ سلامت کی جان تو بچ گئی، لیکن کئی دن بادشاہ بستر پر ہی پڑا رہا مریض ہونے کی حیثیت سے علالت کے ساتھ۔ اب طبیعت سمجھی تو بادشاہ نے جب طبیعت سنبھل گئی تو اسی ایک آنکھ والے بندے کو بلایا تاکہ اب اس کو سزا سنانی ہے۔ شکایت کرنے والوں کا کہنا ہے کہ اب اس کے منحوس ہونے کا تو بادشاہ سلامت خود بھی تجربہ کر چکے ہیں۔ وہ شخص رو رو کر رحم کی فریاد کرنے لگا کہ حضور مجھے وطن سے باہر نہ نکالیں۔ یہ دیکھ کر وزیر کو اس پر رحم آ گیا، بادشاہ سے بولنے کی اجازت لی اور کہنے لگا، بادشاہ سلامت، آپ نے اس کی صورت دیکھی تو آپ کو بچھو نے کاٹ لیا، صبح صبح آپ نے اس کی صورت دیکھی تو آپ کو بچھو نے کاٹ لیا، یہ منحوس ٹھہرا۔ لیکن بادشاہ سلامت ایک اور بات تو سوچئے نا کہ اس نے بھی تو صبح صبح آپ ہی کا چہرہ دیکھا تھا نا، اور اس دن سے آج تک یہ بندہ قید میں پڑا ہے، تو ذرا غور کیجئے کہ پھر منحوس کس کو کہیں گے آپ؟ اگر اس نے آپ کا چہرہ دیکھا ہے، آپ نے اس کا چہرہ دیکھا ہے، تو اس نے بھی تو آپ ہی کا چہرہ دیکھا تھا، اور اس دن سے لے کر اب تک یہ قید میں پڑا ہوا ہے، ظلم ہو رہا ہے اس پر۔ اب بادشاہ سلامت جو ہے وہ لاجواب ہو گیا، عقل مند بھی تھا، اس نے اس بندے کو معاف کر دیا کہ آئندہ کسی نے اس کو منحوس کہا تو اس کو جناب اس منحوس کہنے والے کو سخت سزا دی جائے۔ اس واقعے سے پتا چلا کوئی شخص منحوس نہیں ہوتا، زندگی میں آزمائش آنی ہوتی ہے تو وہ آ جاتی ہے، مگر کسی شخص کو، کسی دن کو، کسی ٹائم کو، کسی عمل کو دیکھ کر بندہ کہے کہ نہیں جناب اب تو کام خراب ہی ہونا ہے۔ اس میں دیکھیں ایک اور بڑی بات پتہ کیا ہے، جب کوئی شخص کسی کو منحوس قرار دیتا ہے یہ گناہوں کا میٹر شروع کر دیتا ہے۔ آپ سوچیں، آپ کسی کو یہ کہتے ہوں گے تو اس کے دل میں تکلیف کتنی ہوتی ہوگی۔ اگر کسی کے بارے میں یہ مشہور کر دیا جائے، کبھی سوچا اس مسلمان کی تکلیف کا عالم کیا ہوگا، اس کی دل آزاری کتنی ہوتی ہوگی، یہ اکیلے میں کتنا روتا ہوگا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی مسلمان کی برائی بیان کرے جو اس میں نہیں پائی جاتی تو اس کو اللہ عز و جل اس وقت تک دوزخیوں کے کیچڑ، پیپ اور خون میں رکھے گا جب تک وہ اپنی کہی ہوئی بات سے نہ نکل جائے۔ الامان والا آج تو تھوڑی دیر نہیں لگاتے، وہ ارے بڑا چور ہے، وہ تو ارے جناب وہ تو بڑا چیٹر ہے، اچھا وہ ارے اس کے تو بڑے حرام کے کاروبار ہیں، اچھا اس کی بات کر رہے ہو، ارے وہ بھائی اس نے بڑے غلط کام کیے ہوئے ہیں، وہ ہمیں بڑا نیک دکھتا ہے، ہم سے پوچھو اس کے پیچھے گھر میں کیا معاملات ہیں۔ ارے آپ کو پتا نہیں ہے آپ کسی کے بارے میں کیسے ایسی باتیں کر سکتے ہیں۔ یاد رکھیے گا ہم سارے مل کر بھی کسی کی عزت چھیننے کی کوشش کریں نا، اور جس کو اللہ نے عزت دی ہے اس کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ ساری دنیا مل کر کسی کی عزت بڑھانے کی کوشش کرے، اور اگر اللہ نے اس کے مقدر میں ذلت لکھی ہے تو کوئی اسے بچا نہیں سکتا۔ اللہ جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے ذلت دے۔ ہم اور آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے، مگر ہم اپنے نامہ اعمال میں لاکھوں کروڑوں گناہ شامل کر لیتے ہیں جب یہ لوگ ایک دوسرے کے خلاف میسج چلاتے ہیں، افواہیں پھیلاتے ہیں، بری باتیں کرتے ہیں۔ ہم ہوتے کون ہیں کسی کے بارے میں غلط بات کرنے والے؟ بڑی پیاری بات بزرگ کہتے ہیں نا، کسی کی طرف ایک انگلی اٹھاؤ گے یہ باقی 3 انگلیاں تمہاری طرف ہیں۔ آج کسی کا عیب لوگ خوش ہوتے، پتا چلا اس نے یہ کیا، ہاں اس کے بیٹے نے یہ کیا، اس کی بیٹی کا یہ معاملہ ہو گیا، اس کی بہو کا یہ مسئلہ ہو گیا۔ آج دوسروں کے عیبوں پر، دوسروں کی خامیوں پر خوش ہونے والوں، کبھی سوچا کہ میرے اور آپ کے عیب کھل گئے تو ہم کسی کو منہ دکھانے جیسے رہیں گے؟ ذرا سوچو نا، کتنی ایسی باتیں جو صرف مجھے پتا ہے، آپ کو پتا ہے، اللہ کو پتا ہے، اور کسی کو نہیں پتا۔ ہمارے اتنی غلطیاں ہیں، اتنے گناہ ہیں ہمارے، اللہ نے عیب ڈھکے ہوئے ہیں، عزت دی ہوئی ہے، بات بنائی ہوئی ہے، مگر ہم چاہتے
چاہتے کسی کی چادر ہٹ جائے، کسی کا عیب کھل جائے، کسی کے بارے میں کوئی بات ہم پھیلانے والے بن جائیں۔ وہ شخص یاد رکھے جب اس کے عیب کھولے جائیں گے، جو دوسروں کے عیب کھولتا ہے وہ منہ دکھانے کے قابل نہ رہے گا۔ اور یہ روایتوں کا مضمون ہے کہ جب بندہ کسی مسلمان کے عیب ڈھکتا ہے، اللہ اس کے عیب بھی چھپا دیتا ہے۔ جو کسی کے عیب اچھالتا ہے، اس کے عیب بھی اچھال دیے جاتے ہیں۔ عربی کا ایک مقولہ ہے، من ضحک ضحک، جو کسی پر ہنستا ہے نا اس پر بھی ہنسا جائے گا۔ آج کسی کی بہت ساری ایسی مثالیں ہیں، مثال کے طور پہ کوئی بیچارہ سیدھا چل نہیں پاتا، لوگ اس کا مذاق اڑاتے ہیں، وہ جو لنگڑا ہے، کوئی ہکلا کر بیچارہ گفتگو کرے، وہی جو توتلا ہے جس کو بولنا نہیں آتا، اچھا اس کی نقل بھی اتارتے ہیں، اچھا وہ جس کا رنگ کالا ہے، وہ جو ٹھگنا ہے، وہ جو لمبا ہے، آج تم کسی کے عیب دیکھ کر اس کا مذاق اڑا رہے ہو۔ یہ نوجوان بیٹھے ہیں دوستوں میں، یہ بڑی گیدرنگ میں چل رہا ہوتا ہے، نام رکھ دیے جاتے ہیں، چھوٹو، لمبو، کالا، موٹا۔ اچھا جب کہو نا یار مت کرا کرو یہ، تو کہتے ہیں وہ تو ہنستا ہے، ہمارے ساتھ ہوتا ہے، ہمارا دوست ہے، ہم اس کو برا بھلا کہتے ہیں، وہ ہنس رہا ہوتا ہے۔ وہ ہنس نہیں رہا ہوتا، وہ اپنی شرم چھپا رہا ہوتا ہے۔ پوچھو اس سے اس کے دل پہ کیا گزر رہی تھی۔ کبھی کوئی خوش ہو سکتا ہے اپنی برائی پر؟ وہ گھر جا کے روتا ہوگا، سارے دوست میرا مذاق اڑاتے ہیں۔ سوچو آپ روزانہ کتنے لوگوں کی دل آزاری کرتے ہیں۔ جب اس طرح چھوٹی چھوٹی باتیں کر کر کے دل پر کانٹے اور تیر برساتے ہیں، کہیں یہ مذاق اڑانا ہمارے لیے عبرت نہ بن جائے۔ کبھی کسی کا مذاق نہ اڑاؤ، بلکہ میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں، کبھی زندگی میں کسی میں عیب دیکھو نا، انسان ہوتے ہیں، بہت ساری پرابلمز بیچاروں کو ہو جاتی ہے، فوراً سجدہ شکر ادا کرو، اے اللہ تیری مہربانی، تو نے مجھے آنکھ والا بنایا ہے، مجھے چھوٹے قد والا نہیں بنایا، اللہ تیرا کتنی بڑی مہربانی ہے، پیر بھی سلامت دیے، ہاتھ بھی سلامت دی، گونگا بھی نہیں بنایا۔ سوچو یہ وقت ہے شکر کا، اور شکر کرنے کی بجائے ہم دل آزاریاں کر کے، عیب جوئی کر کے تکلیف پہنچاتے ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من آذا مسلمن فقط آذانی، جس نے کسی مسلمان کو تکلیف دی، نبی پاک فرماتے ہیں اس نے مجھے تکلیف دی، ومن آذانی فقط آذ اللہ، اور جس نے مجھے تکلیف دی اس نے اللہ کو تکلیف دی۔ کدھر تک بات جاتی ہے؟ سوچو کسی ایک مسلمان کو تکلیف دیتے ہیں تو شروع میں ہی نیت کر لو کہ کبھی کسی کے عیب نہیں کھولیں گے۔ پتا چل بھی جائے نا، دوست کا، نمازی کا، رشتہ دار کا، پڑوسی کا، کوئی معاملہ پتا بھی چل جائے تو بندہ آنکھیں اور کان بند کر لے کہ نہیں، اگر ہو بھی گیا تو مسلمان ہے، میرا بھائی ہے، میرا جاننے والا ہے، انسان ہے، ہو گئی غلطی، میں کون ہوتا ہوں دوسروں کو بتانے والا۔ چھپائیں، لوگوں کے عیب ڈھکیں، اللہ میرے اور آپ کے عیب ڈھکے گا، ہمارے عیب چھپائے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ یہ ذہن ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اب آئیے ہم ذرا مزید اس معاملے کو سمجھتے ہیں کہ بدشگونی لینا، منحوس کسی چیز کو سمجھنا، اسلام میں اس کی کیا حقیقت ہے۔ ایک شخص کا بیان ہے، ایک مرتبہ میں اتنا محتاج ہو گیا کہ بھوک مٹانے کے لیے مجھے مٹی کھانی پڑتی تھی، بالکل کچھ کھانے کوئی نہیں تھا، پھر بھی بڑی بھوک لگتی تھی۔ سوچا کوئی ایسا شخص مل جائے جو مجھے کھانا کھلا دے۔ چنانچہ میں ایک ایسے شخص کی تلاش میں ایران کے شہر اہواز کی طرف روانہ ہوا۔ حالانکہ میرا کوئی جاننے والا نہیں تھا، میں نے سوچا وہاں جاؤں گا تو شاید کوئی ایسا سخی انسان مل جائے۔ دریا کے کنارے پہنچا تو کوئی کشتی نہیں تھی۔ اچھا تھا یہ بندہ بڑا وہمی، بات بات میں بدشگونی لیتا تھا، کہتا کوئی کشتی نہیں ہے دریا میں، یہ تو بڑی بدفعالی ہے۔ پھر مجھے کشتی نظر آئی تو اس میں سوراخ تھا، کہتا یہ تو دوسری بدفعالی، پہلے تو کشتی نہیں تھی، اب کشتی ملی تو سوراخ والی بھی ہے۔ کشتی میں بیٹھ گیا تو جب میں نے اس کے کشتی چلانے والے کا نام پوچھا، کہتا ہے میرا نام دیوزادہ ہے، کہتا ہے تو تیسری بدفعالی ہے، کشتی کا ملاح بھی جو ہے اس کا نام ہی دیوزادہ ہے، عربی میں اس کو شیطان کہتے ہیں دیوزادہ۔ اب کشتی پہ سوار ہو گیا، دریا کے دوسرے کنارے پر پہنچا تو کہتا ہے میں نے آواز لگائی کہ اے بوجھ اٹھانے والے مزدور میرا سامان لے چلو، تو مزدور جو ہے جیسے قریب آیا تو وہ ایک آنکھ والا تھا، کانا تھا، کہا یہ چوتھی بدفعالی، ایک کے بعد ایک بدشگونی لیتا گیا۔ وہ ہوتے نا ایسے وہمیلے، گاڑی کے نمبر سے بدفعالی لے رہے ہوتے ہیں، بلی گزر جائے تو بدفعالی، او ہو آج تو کام خراب ہو جائے گا، صبح صبح چھینک آ گئی تو صبح فلاں ہو گیا، عجیب عجیب باتیں۔ ایسے ہی کوئی شخص تھا، وہ گنتا گیا کہ یار ایک کے بعد ایک بدفعالی، ویسے ہی مٹی کھا رہا ہوں، اب کو اس نے مدد کرنی ہے۔ کہتا ہے کہ میرے دل میں آیا کہ واپس ہی لوٹ جاؤں، آج کوئی کام ہونا نہیں ہے، پھر بھی بہرحال بھوکھا تھا، پیسے تو تھے نہیں، اور آگے بڑھا، مسافر خانے میں پہنچا تو دروازہ کھٹکھٹایا، تو مسافر خانے میں جب بیٹھا تو دروازہ میرا کھٹکھٹایا گیا، میں نے پوچھا کون ہے، تو کہا کہ میں آپ سے ملنے آیا ہوں۔
تو میں نے پوچھا تم مجھے جانتے ہو کہ میں کون ہوں؟ اس نے کہا ہاں۔ میں نے دل میں کہا یہ مجھے جاننے والا یا تو کوئی بادشاہ کا نمائندہ آیا یا کوئی دشمنی آیا جان لینے کے لیے۔ بہرحال کچھ دیر سوچنے کے بعد کہتا ہے میں نے دروازہ کھولا، اب وہ شخص آیا اور کہتا ہے مجھے فلاں شخص نے آپ کے پاس بھیجا ہے، پیغام دیا کہ میرے آپ سے کچھ اختلاف تو ضرور ہیں مگر اخلاقی حقوق کی ادائیگی ضروری ہے۔ میں آپ کے حالات جانتا ہوں، آپ بڑی پریشانی میں ہیں، میں آپ کی کچھ ضرورتیں پوری کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ 1 یا 2 مہینے یہاں ٹھہریں تو میں آپ کی ساری ضرورتیں پوری کروں گا، اور آپ یہاں سے جانا چاہیں تو یہ 30 دینار انہیں اپنی ضروریات پر خرچ کر لیں اور تشریف لے جائیے، ہم آپ کی مجبوری سمجھتے ہیں۔ وہ کہتا ہے میں نے زندگی میں کبھی 30 دینار ایک ساتھ نہیں دیکھے تھے، 30 دینار کا میں مالک کبھی زندگی میں نہیں بنا تھا، اور یوں بیٹھے بٹھائے مجھے وہ پیسے مل گئے اور میرا وسوسہ زندگی بھر کے لیے ختم ہو گیا کہ منوس کوئی چیز نہیں ہوتی، بدفعلی کوئی چیز نہیں ہوتی، یہ ہم ہیں جو اپنے ذہن میں ان چیزوں کو بسائے رکھتے ہیں اور اپنے بنے بنے کام بگاڑ دیتے ہیں۔ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کر کے بسم اللہ شریف پڑھ کے اپنے کاموں کی اگر ہم ابتدا کیا کریں، اچھی نیتوں سے اپنے کام کیا کریں تو رب کریم ان کاموں کو پورا فرما دیتا ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت سے اعلیٰ حضرت کا مہینہ بھی ہے، ایک بار ایک سوال کیا گیا، بڑا امپورٹنٹ اور بڑا دلچسپ کوسچن تھا کہ حضور ایک شخص کے بارے میں ہمارے علاقے میں مشہور ہے کہ جو صبح صبح اس کی صورت دیکھ لے اب وہ کسی بھی کام میں جائے گا وہ پریشان ہی ہوگا، اس کا کام نہیں ہوگا، چاہے کیسا ہی یقینی طور پہ کام ہو جانے کا اعتماد ہو، لیکن اس بندے کا چہرہ دیکھ لیں تو کام بگڑ جاتا ہے۔ تو اب بتائیے کہ ایسا ہمارے محلے میں حال ہو گیا کہ لوگ گھر سے نکلتے ہوئے پوچھ رہے ہوتے ہیں بندہ راستے میں بیٹھا تو نہیں ہے تاکہ ہم دوسرے راستے سے نکل جائیں، اتنا اس کو منوس کہتے ہیں۔ تو بتائیے کہ شریعت میں اس کا کیا حکم ہے؟ اللہ اکبر۔ سیدی اعلیٰ حضرت نے جو جواب دیا ذرا سنیے گا، آپ فرماتے شریعت میں اس کی کوئی اصل نہیں ہے، لوگوں کا وہم سامنے آتا ہے۔ شریعت کا حکم ہے جب کوئی شگون بد یعنی برا شگون گمان میں آئے تو اس پر عمل نہ کرو۔ مسلمانوں کو ایسی جگہ چاہیے کہ اللہم لا طیر الا طیرک ولا خیر الا خیرک ولا الہ غیرک۔ اس دعا کا معنی بھی سمجھ لیں، اے اللہ پاک نہیں ہے کوئی برائی مگر تیری طرف سے، اور نہیں ہے کوئی بھلائی مگر تیری طرف سے، اور تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ پڑھ لے اور اپنے رب پر بھروسہ کر کے اپنے کام کو چلا جائے، ہرگز نہ رکے نہ واپس آئے۔ یعنی کبھی بھی زندگی میں ایسا ہو کہ آپ گھر سے نکلیں، کوئی جانور گزر جائے، کوئی ایسی بات ذہن میں آئے کہ یار آج یہ واقعہ ہوا ہے تو کام ٹھیک نہیں ہوگا، رک جاتے ہیں لوگ، رکیے نہیں، اللہ پر بھروسہ رکھیں، بسم اللہ شریف پڑھیں، یہ دعا ہو سکے تو یاد کریں اور کام کو جائیں، اللہ اس کام کو پورا فرمائے گا۔ مولا علی مشکل کشا کا واقعہ سناتا ہوں۔ شیر خدا جب خارجیوں سے جنگ کے لیے سفر کا ارادہ کیا تو ایک نجومی کہتا ہے کہ اے امیر المومنین آپ تشریف نہ لے جائیں۔ حضرت علی نے وجہ پوچھی کہ کیا وجہ ہے؟ کہا کہ اس وقت چاند جو ہے نا وہ اقرب یعنی آسمان کے برجوں میں سے ایک برج کا نام ہے، اس میں ہے، اگر آپ ابھی تشریف لے گئے تو آپ کو شکست ہو جائے گی۔ یہ آج کل جاتے ہیں نا لوگ فال نکالنے کے لیے طوطے والوں کے پاس، پانسے والوں کے پاس، وہ پتہ نہیں اخبار میں بھی سنا ہے پورا کالم آتا ہے یہ ہفتہ کیسا رہے گا، نماز ایک پڑھنی نہیں ہے، دعا کرنی نہیں ہے، اخبار کھول کے پڑھنا ہے ہفتہ کیسا رہے گا۔ اب ہفتے میں وہ لکھ دے جناب فا کے نام والے کے ساتھ مشکل ہوگی، تو اب جس کے نام کے ساتھ فا آ رہا ہے بندہ یہی سوچ رہا ہے یہ دکان پہ گاہک آیا نا اس کا نام فیصل ہے، فلاں فرحان ہے، گھر میں فا والی ایک لیڈیز آ گئی ہے، اب وہ فا کے چکر میں پورا ہفتہ اس کا ٹینشن میں گزر گیا۔ اللہ کے بندو ہم مسلمان ہیں، ہمیں اللہ پر بھروسہ، اس پر ایمان، اس کے نبیوں پر، قرآن پر، یہ کس چکروں میں ہم پڑ جاتے ہیں۔ سنو مولا علی سے وہ نجومی کہتا حضور جنگ کو نہ جائیں، ہار جائیں گے، کیونکہ چاند جو ہے نا وہ فلاں برج کے اندر ہے۔ اللہ اکبر۔ مولا علی نے جواب کیسا دیا، شیر خدا تھے نا، وہ فرماتے ہیں میرے آقا اور حضرت صدیق عمر رضی اللہ تعالی عنہما نجومیوں پر اعتقاد نہیں رکھتے تھے، اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے اور تیری بات کو جھوٹا ثابت کرتے ہوئے میں ضرور سفر پر جاؤں گا۔ آپ روانہ ہوئے۔ سبحان اللہ، علماء لکھتے ہیں کہ نبی پاک کی حیات ظاہری کے بعد اگر کسی سفر میں سب سے زیادہ برکت ملی تو یہ مولا علی کا یہ والا سفر تھا۔ اللہ نے ایسی کامیابی دی کہ تمام دشمنوں کو شکست ہوئی اور شیر خدا فتح کے ساتھ خوشی خوشی گھر کو واپس آئے۔ تو اللہ والے رکتے نہیں تھے ان وہموں سے، ان عجیب عجیب باتوں سے۔ آج نہ جانے یہی اسلام سے دوری ہے نا،
علم دین سے دوری ہے. فلاں بندہ کوئی کہہ دے, کوئی گھر کی عورت ہی کہہ دے کہ ابا جناب یہ والے کپڑے پہنو گے, یہ والا چیز دیکھ لو گے تو مسئلہ ہوگا, اور انسان سارا دن وہم میں رہتا ہے. کبھی ایسا نہیں کرنا چاہیے. ایک بار حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کا واقعہ بھی سن لیں. آپ کے غلام مزاحم کا بیان ہے کہ ہم مدینہ طیبہ سے نکلے تو میں نے دیکھا کہ چاند جو ہے وہ دبران میں ہے. یہ بھی ایک برج ہے, یہ ستاروں کی ایک زبان ہے, یہ ایک علم ضرور ہے مگر اس پر یقین نہیں کرنا ہے. یہ ضرور ہے کہ چاند اپنی منزلیں طے کرتا ہے, مگر اس منزل میں ہے تو دن خراب ہوگا, تو اس منزل میں آئے گا تو شادی اچھی ہوگی, اس منزل میں آئے گا تو سودا ٹھیک ہوگا, اس منزل میں ہوگا تو گھر تباہ ہو جائے گا. اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. تو وہ مزاحم کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ چاند دبران میں ہے, اور میں سمجھ رہا تھا کہ دبران میں جب چاند ہو تو سفر نہیں کرنا چاہیے. اب میری ہمت تو نہیں ہوئی کہ میں حضرت عمر بن عبدالعزیز سے کہوں کہ حضور چاند اس برج میں ہے, رک جائیے. تو کہتے ہیں میں نے ڈرتے ڈرتے حضرت سے کہا حضور دیکھیں چاند کتنا خوبصورت لگ رہا ہے. آپ نے چاند کی طرف دیکھا اور مسکرائے کہ تم شاید مجھے یہ کہنا چاہ رہے ہو کہ چاند دبران میں ہے, سفر نہیں کرنا ہے. آپ نے فرمایا کہ ہم اللہ پاک کی مشیت کے ساتھ نکلتے ہیں, ہم چاند اور سورج کی مرضی سے